معزز ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام دعا اور دوا کے ساتھ آپ کا میزبان گوہر رسول آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ کو ایک بار پھر سے سلام عرض کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکلفین پر رحم کرتے ہوئے قرآن و سنت میں ان کے لیے مفید اور دنیا و آخرت میں نفع بخش ہر چیز بیان کر دی ہے، پھر ان کے لیے کامیاب زندگی کے لیے تمام اسباب بھی بیان کر دیے اور انہیں بدبختی کے تمام اسباب سے آگاہ کر دیا۔ دعا عاشق و معشوق کے درمیان ایک قسم کا توسل ہے اور ایک کمزور و ناتواں کا اپنے رب سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ ناظرین، نیوز 18 اردو کا یہ خاص پروگرام ہے، ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام براہ راست پروگرام ہے تاکہ آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے مسائل کا، آپ کے مشکلات کا حل بتا سکیں دعاؤں کے ذریعے۔ آپ اس براہ راست پروگرام میں فون کے ذریعے اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود مفتی صاحب آپ کو ان کا حل بتائیں گے۔ ناظرین، فون نمبرات آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں، 1800419215 اور ایک اور نمبر ہے 9989974324۔ ان نمبروں کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مفتی صاحب آپ کو آپ کی پریشانیوں کا، آپ کے مشکلات کا، آپ کے مسائل کا حل بتائیں گے دعاؤں کے ذریعے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی واحد صاحب جو آپ کو آپ کی پریشانیوں کا حل بتائیں گے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ ناظرین، آپ پریشان ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، آپ مشکلات میں ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، کوئی کام اٹک گیا ہے تو آپ دعا کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو یہ کیسے معلوم ہو جائے کہ ہماری دعا قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے دعا تو قبول ہو ہی جاتی ہے، لیکن ایسی بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں کہ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی، یا کون سی ایسی دعا ہے جس کی وجہ سے ہماری کون سی ایسی چیز ہے، کون سا ایسا ذکر ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ اس پروگرام کا حصہ بنیے، آپ کو اس میں ہم رہنمائی کریں گے۔ اسی سلسلے میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم، کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بھائی میں علی گڑھ سے بول رہی ہوں، نگار خان۔ جی نگار صاحبہ بتائیے۔ بھائی ایک تو مجھے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے، نگار کا۔ جی ہاں، ایک تو مجھے اپنے نام کا مطلب جاننا ہے۔ آج آپ نے اپنے ٹی وی کی آواز بند نہیں کی، ویسے آپ پہلے بھی فون کر چکی ہیں لیکن آج آپ نے ٹی وی کی آواز آن رکھ دی۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹی وی کی آواز بند کر دی۔ اور بھائی مجھے یہ جاننا ہے کہ قبرستان میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے، ضرور بتائیں گے آپ کو۔ اور بچوں کی کامیابی کے لیے دعا کروانی ہے مولوی صاحب سے، اور مولوی صاحب کو بھی میرا سلام۔ ضرور بتائیں گے آپ کو۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ مفتی صاحب پہلے نگار صاحبہ کا جواب دے دیں، ان کے نام کا مطلب جاننا ہے اور یہ بھی جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ندا کے معنی ہیں پکارنے کے، آواز دینے کے۔ تو ندا کا مطلب یہ ہوگا کہ جس خاتون کا نام رکھا گیا وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے والی ہیں، پکارنے والی ہیں۔ جی مجھے معذرت صاحب، ان کا نام نگار ہے۔ نگار، جی جی، نگار کے معنی نگارش سے یہ لفظ ہے۔ نگار کے معنی نقش و نگار کے آتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نکالا جائے گا کہ نام ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر کوئی اچھی معنویت ہو۔ تو نگارش کے معنی اور نگار کے معنی نقش کے آتے ہیں، زینت کے آتے ہیں، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ خاتون اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے ذریعے، اپنی نیتوں کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے زینت والی ہیں، یہ مطلب ان کا لیا جائے گا۔ جی بالکل، یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ کیا قبرستان میں عورتیں جا سکتی ہیں؟ جی، قبرستان میں عورتوں کے جانے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بقیع شریف جا کر مزارات کی زیارت کیا کرتی تھی۔ اس طرح اجازت عورتوں کو بھی حاصل ہے جس طرح مردوں کو حاصل ہے، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ
مزارات کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں یا کسی اور مقصد کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ پردے کا مکمل اہتمام کیا کریں. پردے کا اہتمام کر کے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں اور مزارات کی زیارت کے لیے بھی جا سکتی ہیں. مزارات کی زیارت کے موقع پر جہاں پر بھیڑ زیادہ ہوگی وہاں پر مرد اور عورت کا اختلاط بالکل نہیں ہونا چاہیے. بے پردگی سے مکمل احتیاط کرتے ہوئے مرد و عورت سے کے اختلاط سے مکمل طور پر بچتے ہوئے اگر عورتیں زیارت کرتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اللہ وبرکاتہ. آپ میری طرف سے آپ کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری شادی 13 سال ہو گئے. جی. نہ میرا شوہر مجھے لے کے جاتا نہ مجھے چھوڑتا. میں نے پیار سے غصے سے ہر طریقے سے اس کو بول چکی ہوں. کہتا اللہ واسطے مجھے معاف کرو, مجھے لے جاؤ یا چھوڑ دو. میرے والد صاحب بھی میری بات نہیں مانتے. وہ میرے میں کمی, ہر آدمی میرے میں کمی سمجھتے ہیں. یا تو آپ ایسی دعا کر دو کہ یا تو مجھے لے جائے یا مجھے چھوڑ دے. آپ ایسا وظیفہ بتا دو کہ میری زندگی سنور جائے. انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آپ کو. جی مفتی صاحب پہلے اگلے کالر سے پہلے ان کا ہی جواب دے دیں. بہت پریشان ہیں, 13 سال ہو گئے شادی کو, نہ شوہر لے کر جا رہے ہیں نہ چھوڑ رہے ہیں. اب کوئی دعا بتا دیجیے. جی جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کا مکمل خیال رکھے, اس کے حقوق ادا کرے. اور کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذمہ دار ہوتا ہے, اس سے پوچھا جائے گا اور وہ سخت گناہ گار ہے. اب بہن صاحبہ کو چاہیے کہ وہ یہ اپنے شوہر کے دل میں محبت آ جائے, اس نیت سے یا ودودو کا ورد رکھیں, یا ودودو یا سلام, یا ودودو یا سلام, یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی رہیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نام مبارک کے صدقے میں ضرور ان کے شوہر کے دل میں برکت اور محبت عطا فرمائے گا. انشاءاللہ ضرور. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب ہے, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہم جمشید پور سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے محترمہ, کیا مسئلہ آپ کا؟ جی ہم کو جاننا ہے, میری بیٹی کا نام غوثیہ ہے. جی. نام کا مطلب جاننا ہے. جی. اور دوسری بات جو ہے, میرا بڑا لڑکا اکیلے میں جاب کر رہا ہے, اس کا وہاں کوئی نہیں ہے, اس کی حفاظت کے لیے کوئی دعا کا کوئی جواب بتائیے. اور میرا دوسرا بیٹا جو ہے محمد فہیم ہے, ان کے وہ بہت غصے والا ہے, اور غصہ کم ہونے کے لیے کیا دعا کرا جائے؟ ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو ناظرین, فون نمبر آپ کے ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. براہ راست پروگرام ہے 180041922154 اور 9989974324. ان فون نمبروں کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن کے اپنی پریشانیاں بیان کر کے مفتی صاحب سے رہنمائی حاصل کیجیے. مفتی صاحب پہلے ان کا جواب دے دیں. جمشید پور سے بہن کا فون تھا, ان کی بیٹی کا نام غوثیہ ہے. غوثیہ نام کا مطلب جاننا چاہ رہی ہیں. بڑا بیٹا باہر کام کرتا ہے, اس کی حفاظت کے لیے دعا بتا دیں. اور چھوٹا بیٹا غصور ہے بہت زیادہ, اس کے غصے میں فرق پڑ جائے, مزاج میں نرمی آ جائے. جی غوثیہ کے معنی مدد کرنے والی کے ہیں, مددگار, مدد کرنے والی. اور ان کے بیٹے کی حفاظت کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بچے کو کہیں کہ وہ رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کر لیں اور صبح اٹھ کر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کر لیں. اور بچے, اور ایک جو دوسرے بچے کے بارے میں وہ بتا رہی تھی, جی ان کے لیے وہ درود شریف پڑھنے کے لیے کہیں. صبح و شام کوئی ایک وہ اپنی تعداد مقرر کر لیں کہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے, یا اپنی حیثیت سے اپنی گنجائش سے جو بھی ہے مقرر کر لیں, اور صبح و شام اس درود شریف کو پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوگا. جی ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو السلام علیکم. کون صاحبہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. امرین اورنگ آباد سے بات کر رہی. جی امرین بتائیں. جی ہمارے بھیا کو نا ایک لڑکی ہوئی تو مولانا صاحب سے کوئی اچھا سا نام ان کے لیے پوچھنا چاہتے, اور ایک نام سے معنی جاننا چاہتے, تنزیلہ کے, اور دوسرا نام ہے امرین.
तंजीला। तंजीला और अमरीन। अमरीन तो आपका ही नाम है, तंजीला का नाम ज़रूर बताएंगे आपको। और एक नाम तजवीज़ मतलब चाहती हैं कि कोई अच्छा सा नाम बता दें लड़की के लिए। आप पसंद कीजिए, आपको जो पसंद आ जाए वो नाम अच्छा होगा। बहरहाल मैं रखता हूँ ये सवाल मुफ्ती साहब के सामने। मुफ्ती साहब, अमरीन के मतलब जानना चाह रही हैं, तंजीला नाम के मतलब जानना चाह रही हैं, और बच्ची है नई अभी पैदा हुई है, उसके लिए कोई नाम तजवीज़ कर दें। जी, तंजीला के माना अल्लाह की जानिब से किसी बरकत के नुज़ूल को तलब करने वाली, बरकत और रहमत के नुज़ूल को तलब करने वाली को तंजीला कहते हैं। और अमरीन के माना अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर मामला चाहने वाली। और इसके अलावा और जो नाम की तजवीज़ का उन्होंने मुतालबा किया है, उस सिलसिले में जहन में रखें कि हम कोई भी अज़वाज मुतहरात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से और सहाबियात में से किसी भी खातून का नाम हम रख सकते हैं। ये बरकत वाले नाम भी हैं और उन नाम में मानवियत भी होती है। जी, हमें उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। और आप एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिब, कहाँ से बात कर रही हैं? हम औरंगाबाद से बात कर रहे हैं। जी बताइए मोहतरमा, क्या मसला आपका? ये हम बता रहे थे कि जो अपन नाखून निकालते हैं जी, तो वो उसको कोई बोलते हैं कि इसको जमीन में गाड़ना है, इधर उधर नहीं फेंकना, और सिर के जो बाल हम औरतें जो बाल निकलते ना उसको गाड़ना है। तो ये क्या, इसका क्या मसला है बोलते पूछे थे। ठीक है। और दूसरा सवाल है कि हमारे दामाद को भी कुछ काम नहीं है और हमारे बेटे को भी कुछ काम नहीं है, तो जब परेशान नहीं है और हमको खुद का घर भी नहीं, इसकी क्या पढ़ना है बताइएगा। ज़रूर बताएंगे आपको। जी मुफ्ती साहब, यही मसला ले लें पहले। नाखून काट के और बाल काट के जो बाल जो गिर जाते हैं या काटते हैं, क्या उनको ज़मीन में दफनाना चाहिए? जी, मसला ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अज़मत और बुज़ुर्गी से नवाजा है, और बाल और नाखून इंसान के जिस्म का हिस्सा है। तो इंसान के जिस्म का हिस्सा होने की वजह से बाल और नाखून भी अज़मत और एहतराम वाले हैं। हम अपने जिस्म के बालों को काट कर और अपने जिस्म के नाखूनों को काट कर इधर उधर अगर फेंक देते हैं तो इसकी वजह से हमारे जिस्म के हिस्सों की, हमारे जिस्म के आज़ा की तौहीन होती है, बेएहतरामी होती है, जो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। तो हमारे एहतराम के लिए अल्लाह ताला ने हमको ये हुक्म फरमाया है कि नाखून और बाल काटने के बाद उसको इधर उधर न फेंकें, या तो उसको ज़मीन में दफन कर दें या बहते पानी में छोड़ दें, बहा दें। अब जाहिर है हमारे पास ज़मीन की भी कमी है, ख़ास तौर पर शहरों में, आबादी वाले इलाक़ों में, और पानी की भी कमी होती है। लिहाजा ऐसे मौके पर हमारे लिए तरीक़ा ये बताया गया कि नाखूनों को या बालों को किसी कागज़ में लपेट दें, किसी पुड़ी वगैरह में बंद कर दें, बंद करके उसको कचरे के डब्बे में डाल दें। और दामाद के पास काम नहीं है, उसके लिए कोई दुआ बता दें। जी भाई साहब को सबसे पहले तो चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और बंदगी की तरफ तवज्जो करें, पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करें। पाँचों नमाज़ों का एहतमाम करते हुए वो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें। इस तरह के हर नमाज के बाद 11 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु पढ़ें, या रज़्ज़ाक़ु 11 मरतबा पढ़ें। इससे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और इसके आखिर में भी 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस तरह हर 5 नमाज़ों के बाद ये 11-11 मरतबा इस तरह पढ़ते जाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से क़वी उम्मीद रहेगी कि अल्लाह ताला उनके लिए कोई रोज़गार फराहम करे। ज़रूर। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हम जमशेदपुर से फ़ोन कर रहे हैं। जी बताइए मोहतरमा। जी, मेरे पापा खुद का ऑटो किस्ती में निकाल करके चला रहे हैं। मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। बोल रहे हैं कि मेरे पापा अपने ऑटो किस्ती में निकाल करके चला रहे हैं जी। उनका ऑटो में मतलब बरकत नहीं हो रहा है। ठीक है जी, उसके लिए दुआ चाहिए। जी।
اور میرے بال بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں اور بڑھتے بھی نہیں ہیں, اس کے لیے بھی مجھے دعا چاہیے. جی ضرور بتائیں گے آپ کو, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, جمشید پور سے صاحبہ کا فون تھا. پاپا والد ان کے جو ہے آٹو چلاتے ہیں, آٹو میں مطلب کام میں بیسیکلی کام میں برکت نہیں ہے, اور دوسرا مسئلہ ان کا یہ ہے کہ بال بہت جھڑتے ہیں, بال آتے بھی نہیں ہیں. بالوں کے لیے کوئی دعا تجویز کریں. جی, ان کے والد کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ نمازوں کی پابندی تو کریں, نمازوں کے ساتھ ساتھ صبح و شام سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا ورد رکھیں. آمن الرسول سے سورہ ختم تک کی آخری 2 آیتیں ہیں, ان 2 آیتوں کا صبح میں 1 مرتبہ اور شام میں 1 مرتبہ ورد رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی رزق میں ان کی بڑھوتری ہوگی. اور بہن صاحبہ نے جو بالوں کے سلسلے میں کہا ہے تو اس سلسلے میں وہ سورہ 3 کی آیت کریمہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہیں. جی بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عثمان خان بول رہا ہوں, جاواد ضلع نیمچ مدھیہ پردیش سے. جی عثمان بھائی بتائیے. جی میں اپنے نام کے معنی جاننا چاہتا ہوں. جی میرا نام ہے عثمان خان اور میرے بچوں کا نام ہے, ایک کا آفتاب خان, ایک کا ارباز خان. اور کیا نام ہے بچے کا نام کیا ہے؟ جی بچے کا نام دہرائیے. ارباز خان اور ایک کا چھوٹا والے کا نام ہے آفتاب خان. ارباز خان, آفتاب خان. جی ان کے معنی, نام کے معنی جاننا چاہتا ہوں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور برکت نہیں ہوتی صاحب گھر میں, تو ان کا پڑھنے لکھنے میں بڑے والے کا من نہیں کرتا ہے کام کرنے میں, تو اس کے لیے کوئی دعا یا وظیفہ بتائے. ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور میرا بھی نماز میں من نہیں لگتا ہے, تو فجر کی نماز پڑھتا ہوں, باقی نماز پڑھنے کے لیے میرے کو کوئی دعا یا ایسی بتائے. جی بالکل بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, عثمان صاحب اپنے نام کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں, بیٹے ارباز اور آفتاب کا مطلب جاننا چاہ رہے ہیں. کام میں برکت نہیں ہے, بڑے بیٹے کا من نہیں لگتا ہے کام میں, اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا بھی من نہیں لگتا ہے نماز میں. ایک نماز پڑھتے ہیں ایک چھوڑتے ہیں, ایسا سلسلہ چل رہا ہے. جی یہ جو نام بتائے ہیں عثمان اور ارباز, ارباز کے بارے میں پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ لفظ ارباز نہیں ہے, عین کو زیر کے ساتھ ہے ارباز. اچھا. ارباز اور عثمان یہ دونوں بھی صحابہ کرام کے نام ہیں, تو ان دونوں ناموں میں برکت ہے, خیر ہے, بہت اچھے نام ہیں. اور آفتاب کا معنی ہے سورج. ابھی سورج کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی آدمی کا نام سورج رکھنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کا سورج ہے. جس طرح سورج بھلائیوں کو لے کر آتا ہے, جس طرح سورج دوسروں کے لیے اچھائی کو لے کر آتا ہے, اسی طرح یہ آفتاب ہیں. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کے لیے اچھا کریں گے, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے, اور اللہ کی بارگاہ میں نیک اعمال انجام دیتے رہیں گے, یہ مطلب رہے گا. اور کام میں دل بننے کے لیے اور دل جمعی کے لیے ان کے جو فرزند ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کو صبح شام 11 مرتبہ پڑھتے رہیں, تو انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے فائدہ ہوگا. اور نماز کے سلسلے میں جو بھائی صاحب بتا رہے تھے, تو نماز کے سلسلے میں انہیں چاہیے کہ ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعا کو وہ پڑھتے رہیں. اور رات میں سوتے وقت آیت الکرسی کی تلاوت کریں, باوضو سو جائیں, اس کی وجہ سے فجر کے وقت اٹھنے کی امید بڑھ جاتی ہے. جی ہمیں امید ہے عثمان صاحب آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہاں پر ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی تمل ناڈو سے آرکاٹ سے بات کرتے ہیں, یاسمین بات کرتے ہیں. جی یہ گھر میں بہت پریشانیاں ہیں. میرے شوہر کا کام رک کے 4 مہینہ ہوتا ہے. ان کا پی ایف کا پیسہ آنے والا ہے, لیکن رکاوٹیں بہت ہو رہی ہیں. جی گھر میں بہت پریشانیاں ہیں, اس کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو ضرور بتائیں گے آپ کو. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب ان کا جواب دیتے ہیں. پہلے
परेशानी बहुत है, बरकत नहीं है घर में, काम में बरकत नहीं है और इनके शौहर का पीएफ का पैसा आने वाला है, काफ़ी वक्त से अटका हुआ है और वो रिलीज़ नहीं हो रहा है। जी, इसके लिए बहन साहिबा को चाहिए कि वो सुबह शाम 121 मरतबा या काफ़ियल मुहिम्मात का विर्द रखें। या काफ़ियल मुहिम्मात इस नाम का वो सुबह शाम 121 मरतबा विर्द रखें और जब भी ये वजीफ़ा शुरू करें तो इससे पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 121 मरतबा या काफ़ियल मुहिम्मात पढ़ें, फिर आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला इसकी वजह से इनके जो मकासिद हैं, तमन्नाएँ हैं, इंशाअल्लाह ताला बर आएंगी। जी, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहब है, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम दोस्ती से बात कर रहे हैं, दोस्ती से बात कर रहे हैं नसरीन जी। बताइए नसरीन साहिबा। जी सर, मेरा एक सवाल है, जैसे कलाम पाक का जिलेदान होता है, कलाम पाक का जी हाँ, तो उसका जो जिलेदान जो हम बदलेंगे, वो दूसरा उतारेंगे, तो वो क्या करना चाहेंगे? उसका जो पुराना जिलेदान है कहाँ रखना चाहिए? ठीक है जी। एक सवाल और है जी सर, एक और है जी। बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी, हम सुन रहे हैं, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं। मैं ये कहना चाह रही हूँ, मैं दवा भी खा रही हूँ। किस चीज के लिए? मैं दवा भी खा रही हूँ, मगर मैं सही ना रह रही हूँ, हर वक्त बीमार हूँ मैं। क्या तकलीफ है आपको? हाँ, तबीयत खराब रहे मेरी, बीमार हूँ मैं, तबीयत खराब रहे मेरी, दवा भी खा रही हूँ, मैं सही न रहती हूँ। ठीक है, आपको जरूर जवाब देंगे इसका। और कोई मसला आपका? आपको मसला गया जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरे दिल में तमन्ना है जी, तकलीफ रहे मेरी, सही न रहती हूँ। ठीक है। हाँ, मैं कहना चाह रही हूँ यही कि मेरे बच्चे हैं, बच्चों को दिल लगी मन लगी काम में न रहती है मेरी। बच्चों को क्या है? बच्चों जो काम को सोचूं, मेरे बच्चे काम धंधा करे तो उनका ऐसा मन न लगता मेरा दिन। ठीक है, जरूर आपको जवाब देंगे इसका। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नाजरीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है, फ़ोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं, 1800-4192-154 और एक और नंबर है 9989974324। इन फ़ोन नंबरात के ज़रिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। मुफ्ती साहब, ये कॉलर हमारे पास यहाँ पे एक सवाल बाकी है, लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के। बराह रास्त इस बराह रास्त प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं फ़ोन के ज़रिए। इसी सिलसिले में एक कॉलर हमारे पास लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं इकबाल खान बोल रहा हूँ, गुलगंज जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। जी इकबाल भाई, बताइए। सर, पहले तो मुझे अपने नाम के मायने जानना है, और दूसरी बात, मेरे वालिद को 1 साल हो गया है, उनको लकवा लग गया है जी, और उनकी वजह से उनकी बहुत सारी दवाई भी करवा ली है, और मम्मी भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हैं। सब लोगों को काम भी, मैं 1 साल से कुछ काम नहीं किया है जी, तो बहुत परेशान भी हूँ। तो ऐसा कोई अमल बताइए, मुफ्ती साहब से पूछिए कि मेरा काम भी कोई लग जाए, अच्छा सा नेक काम लग जाए, और मेरे वालिद को भी शिफा मिल जाए। वालिदा भी बीमार रहती है। जरूर बताएंगे आप इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कुछ ही देर में आप टीवी पर ही अपना जवाब सुन लीजिएगा। जी मुफ्ती साहब, नसरीन साहिबा का चंदोसी से फ़ोन था, वो इस मसला जानना चाह रही जो कुरान शरीफ में हम गिलाफ कवर होता है, गिलाफ होता है, जब वो पुराना हो जाए तो उसका क्या मसला है, उसका क्या करना चाहिए? जी, कुरान करीम के ऊपर जो कवर हम लगाते हैं कपड़े वगैरह का, तो अगर वो पुराना हो जाए, उसको चेंज करना चाहती हैं तो उसको निकाल कर दूसरा लगा सकती हैं, और उसको पुराने कवर को धो लेने के बाद किसी और काम में यूज़ कर सकती हैं। लेकिन किसी ऐसे काम में यूज़ करें जो काबिल एहतराम हो, जैसे कि कहीं आप कबाड़ में कहीं बिछाना उसको चाहती हैं, इस तरह किसी ऐसे काम में यूज़ करें, और बेएहतरामी वाले काम में उसको यूज़ न करें। और उनकी वालदा का मसला है, बीमार रहती हैं, बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं, दवाई भी खा रही हैं लेकिन असर नहीं लग रहा है उनको, और एक और मसला है कि उनके बच्चों का काम में दिल नहीं लग रहा है। जी, वालिदा की तबीयत के लिए वो या शाफ़ी या सलाम पढ़ें। वालिदा को बताएं कि वो या शाफ़ी या सलाम सुबह शाम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ती रहें। जब भी मौका मिले या शाफ़ी या सलाम अपनी सेहत की नीयत से पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा। जी,
اقبال صاحب آپ کا سوال ہمارے پاس موجود ہے، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو اس کا جواب ضرور دیں گے، آپ کل پروگرام دیکھیے گا۔ ناظرین یہ پروگرام یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، آپ ٹائپ کریں دعا اور دوا نیوز 18 اردو، آپ کو یہ آج کا ایپیسوڈ اور باقی سارے ایپیسوڈز بھی یوٹیوب پر مل جائیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمارے تمام ناظرین کا بھی شکریہ، اس امید، اس دعا، اس توقع کے ساتھ کہ کل صبح آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔